شاہد افریدی کھل کر سامنے آگے ہیں. آپ کو اس ولاگ میں بتاتے ہیں شاہد افریدی کو عمران ریاض خان نے کیا جواب دیا اور عمران ریاض کو آگے سے شاہد افریدی نے کیا جواب دیا, شاہد افریدی نے کیا سٹیٹمنٹ کہی اور پاکستانی قوم کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے. شاہد افریدی جسے کبھی پاکستان کی قوم ہیرو سمجھتی تھی, شاہد افریدی جس کی بیٹنگ کا انتظار رہتا تھا, بیٹنگ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں کہ این آر او وزیر اعظم نہیں اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, ادارے جس کو چاہیں این آر او دیں. انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ڈیسیجن لینے دیں, انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این آر او ہونی چاہیے, وزیر اعظم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتی. شاہد افریدی نے ایک یہ سٹیٹمنٹ دی اور شاہد افریدی صاحب کہتے ہیں گیم ڈیفرنس ہے سیاست, سیاست میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, سیاست میں حکومت میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی اچھے لوگ ہیں. شاہد افریدی صاحب سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت میں آپ اچھے کن کو کہہ رہے ہیں, آپ اچھے شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں, آپ نے پہلے بھی ان کی تعریفوں کے پل باندھے, آپ نے شہباز شریف کی تعریفیں کی, آپ نے کبھی عمران خان کے بارے میں کچھ کہا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کب ایسے موقع آئے کہ شاہد افریدی نے خاموشی اختیار کی. کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا بھی ظلم کا برابر شریک ہونا ہوتا ہے. اگر انسان ظلم دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے, بات نہیں کرتا, تو وہ اس ظلم میں شریک ہے. شاہد افریدی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے عمران ریاض نے کیا جواب دیا آپ کو وہ بتاتے ہیں. شاہد افریدی صاحب نے آج عمران خان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی. شاہد افریدی صاحب سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا. افریدی صاحب, کیا آپ نے جب عمران خان پہ وزیر آباد میں گولیاں چلی تھی, جب عمران خان پہ فائر کیے گئے تھے, کیا آپ نے تب کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ جب عمران خان کو بڑی کچہری میں, جب عمران خان کو ہائی کورٹ میں گریبان سے پکڑا گیا تھا, کیا آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ جب پاکستانی قوم پر ظلم کیا گیا تھا, آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ جب چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا, آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ جب خواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا تھا, آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ جب ارشد شریف شہید ہوئے, عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا, ضلع شاہ شہید ہوا, ملک میں ظلم و فسطائیت کا دور جاری رہا, آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی؟ نہیں دی. آپ خاموش رہے اور آپ اب عمران خان کے خلاف بولتے ہیں. آپ عوام کی ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا یوز کریں, آپ ٹویٹر کو یوز کریں, ٹک ٹاک کو یوز کریں, انسٹاگرام, فیس بک, آپ لوگوں کا ریئیکشن دیکھیں, لوگ کس طرح شاہد افریدی کو جواب دے رہے ہیں. شاہد افریدی صاحب اس حکومت کے پل باندھتے ہیں. شاہد افریدی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ حکومت لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئی ہے, یہ حکومت لوگوں کے ووٹ چرا کے آئی ہے, یہ حکومت لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئی. لوگوں نے ووٹ تو عمران خان کو دیے تھے, لوگوں نے ووٹ قیدی نمبر 804 کو دیے تھے. یہ حکومت تو فارم 47 والی ہے. کیا شاہد افریدی کو نہیں پتا؟ کیا شاہد افریدی کو اس بات کا علم نہیں؟ اس حکومت کو تو لوگ حکومت ہی نہیں مانتے اور آپ شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, آپ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کے نالج کے لیے میں کہنا چاہوں گا عمران خان اس قوم کی ریڈ لائن ہے. بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عمران خان کے خلاف بات کی. عائشہ گل الائی کو لانچ کیا گیا, کہاں ہے عائشہ گل الائی؟ نہیں پتا. اس کے بعد ریحام خان آئی, کہاں ہے وہ؟ نہیں پتا. جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز ہٹک, محمود خان, بہت سے نام آئے جنہوں نے عمران خان کے خلاف بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے عمران خان کی عزت میں اضافہ کیا, عمران خان کی عزت میں کمی نہیں آئی. شاہد افریدی صاحب, پاکستان کی قوم آپ کی عزت کرتی تھی. آج پاکستان کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم میچ آپ کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے دیکھتے تھے. لیکن آپ کی بیٹنگ کیا ہوتی تھی میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں. میچ پھنسا ہوتا تھا, 5 آؤٹ ہو چکے ہوتے تھے, 48 پر 5 آؤٹ ہوتے تھے, شاہد افریدی صاحب آتے تھے اور پھر 48 پہ 6 آؤٹ ہو جاتے تھے. یہ شاہد افریدی صاحب کی بیٹنگ تھی. شاہد افریدی صاحب کا مجھے تو ایک ہی میچ یاد ہے جو انڈیا کے خلاف آخر میں چھکے لگا کے جتوایا تھا. اس کے علاوہ 0 پہ ہی میں نے ان کو دیکھا ہے, اس کے علاوہ 10 کے نیچے فگر میں ان کو دیکھا ہے اور ہمیشہ میچ ہرواتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی بھی اس طرح میچ نہیں جتوائے. لیکن پھر بھی اس قوم نے آپ کو ہیرو مانا, لیکن پھر بھی اس قوم نے آپ کی عزت میں اضافہ کیا, آپ کی عزت افزائی کی. لیکن آج
آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے قوم کا ریئیکشن دیکھ لیا ہوگا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران ریاض خان نے کیا لکھا اور شاہد افریدی نے کیا جواب دیا. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی. اس کے بعد عمران ریاض لکھتے ہیں لوگوں نے برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ عمران ریاض خان عمران خان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹار موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں. ان سب کی بھی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی. مگر شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں. عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا. عمران ریاض خان کے ظرف کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے پھر بھی شاہد افریدی کو ہیرو کہا. اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا. مگر لالا نے ہمیشہ گل شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کرنے کی روایت برقرار رکھی. یہ عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں. اس کے جواب میں شاہد افریدی لکھتے ہیں لائک ٹویٹ ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے. بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے. یہاں شاہد افریدی تھے لکھ رہے ہیں. شاہد افریدی صاحب کیا اب آپ کے رول ماڈل شہباز شریف ہیں یا اب آپ کے رول ماڈل زرداری صاحب ہیں؟ تھے کیا ہوتا ہے؟ کیا اب آپ اپنی بات سے مکر گئے ہیں یا اب آپ کے ارادے بدل گئے ہیں یا اب آپ کو کچھ چاہیے جو عمران ریاض خان نے کہا یا اب آپ کسی مقصد کے چکر میں ہیں؟ عمران خان سب کے فیورٹ کرکٹر تھے اور ہیں بھی. آپ کو ہے بھول چکا ہے. اس کے بعد شاہد افریدی لکھتے ہیں میں عمران خان کو دیکھ کر کرکٹ شروع کی ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا. جھوٹ اور پراپوگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی. میرے خیال میں تو عمران ریاض خان نے بالکل سچ کہا تھا. اس کے جواب میں عمران ریاض خان لکھتے ہیں محترم شاہد افریدی صاحب آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے. کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرت ہوتی. کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا ہے. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں. امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے اور یقیناً پاکستانی عوام کا ریاکشن ان کو ضرور سمجھا دے گا. بس یہی کہنا چاہوں گا اب اس کا فیصلہ پاکستان کی قوم نے کرنا ہے کہ ان کا ہیرو کون ہے اور ساری قوم جانتی ہے ان کا ہیرو کون ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.